बुलेटिन का आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई, मुनाफाखोरी या इंतजामिया की मिली भगत, दूध, दही, आटा, चीनी, चावल, घी खरीदना मुश्किल हो गया। 15 किलो आटे का थैला 2050 रुपये का हो गया। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 468 रुपये, मार्केट में 550 रुपये किलो। सादा रोटी 14 के बजाय 20 रुपये में दस्तियाब। मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कारोबार बंद करने का इंदिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई कम होने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। आटा, घी, तेल, दालें और चावल मजीद महंगे फरोख्त होने लगे। 15 किलो आटे का थैला 2050 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल और घी की कीमत 610 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। चावल 310 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरी महंगाई से शदीद परेशान हैं। रोटी सरकारी निर्ख 14, मार्केट में 20 रुपये में फरोख्त होने लगी। दूध 170 के बजाय 210 रुपये फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। दही भी सरकारी निर्खों से जायद कीमत 230 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। रोटी की सरकारी कीमत के मामले पर ज़िला इंतजामिया और मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान मामला तय ना पा सके। नान भाइयों ने खबरदार किया है कि सरकारी नर्ख में इजाफा न होने की सूरत में सादा रोटी की फरोख्त या तंदूर मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। नान भाइयों का कहना है कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो सादा रोटी की फरोख्त रोक कर सिर्फ नान और खमीरी रोटी फरोख्त की जाएगी। उनके मुताबिक इंतजामिया उन्हें 14 रुपए में रोटी फरोख्त करने पर मजबूर कर रही है। इससे निर्ख पर फरोख्त से पैदावारी लागत भी पूरी नहीं होती। एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि गैस, आटा, किराया और दीगर खराजात में नुमाया इजाफा हो चुका है, इसलिए 100 ग्राम रोटी का सरकारी निर्ख 25 रुपये मुकर्रर किया जाए। नान भाइयों ने खबरदार किया है कि अगर सरकारी निर्ख में इजाफा न किया गया तो वो कारोबार बंद करने पर मजबूर होंगे। शहर में गिरा फरोश माफिया का राज बरकरार। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये किलो कमी, सरकारी निर्ख 468 रुपये फी किलो मुकर्रर। दुकानदार साफी गोश्त के नाम से 550 रुपये किलो तक फरोख्त करने लगे। ओपन मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतों में 40 से 200 रुपये तक इजाफा हो गया। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये किलो कमी, सरकारी नर्ख 268 रुपये फी किलो मुकर्रर है। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 309, परचून रेट 323 रुपये है। दुकानदार साफी गोश्त के नाम से 550 रुपये किलो तक फरोख्त करने लगे। इधर 800 रुपये सरकारी कीमत वाला बीफ, 1500 रुपये और 1600 रुपये वाला मटन 3000 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। फार्मी अंडे 2 रुपये फी दर्जन महंगे, 265 रुपये फी दर्जन रेट मुकर्रर है। प्याज की सरकारी कीमत 100, ओपन मार्केट में 120 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी नर्ख 285, 500 से 580 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 110, बाजार में 220 रुपये फी किलो वसूल किए जा रहे हैं। बैंगन का रेट 110 मगर 210 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 180 जबकि 240 से 280 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। करेले 90 की बजाय 210 रुपये फी किलो, मटर 300 रुपये की बजाय 400 रुपये से 510 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। फलों में चौंसा आम की सरकारी कीमत 350 रुपये फी किलो है। ओपन मार्केट में 450 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। आड़ू स्पेशल 280 रुपये की बजाय 350 रुपये फी किलो बेचा जा रहा है। सेब 230 की बजाय 250 रुपये फी किलो। केले का सरकारी नर्ख 215 रुपये फी दर्जन है। ओपन मार्केट में 250 रुपये फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालों की शामत, टीयर 1 रिटेलर्स FBR की कार्रवाई की जद में आएंगे। नॉन रजिस्टर्ड, नॉन कंप्लायंट टीयर 1 रिटेलर्स के गैस, बिजली के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। जनरल ऑर्डर्स के जरिए यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत की जा सकेगी। FBR कंप्लायंस मुकम्मल होने पर नया ऑर्डर जारी करके कनेक्शन बहाली की हिदायत दे सकेगा। सेल्स टैक्स कवानीन पर अमल दरआमद मजीद सख्त। FBR ने नॉन रजिस्टर्ड और नॉन कंप्लायंट टीयर 1 रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का दायरा कार बढ़ा दिया। सेल्स टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले बड़े रिटेलर्स के गैस और बिजली के कनेक्शन मुनक़ते किए जा सकेंगे। सेल्स टैक्स कवानीन में हालिया तरमीम के तहत FBR को नॉन रजिस्टर्ड और नॉन कंप्लायंट टीयर 1 रिटेलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इख्तियार हासिल हो गया है। FBR जरूरत पड़ने पर गैस और बिजली तकसीम कार कंपनियों को मखसूस कारोबारी अदारों के यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ते करने की हदायत जारी कर सकेगा। पैगाम के मुताबिक POS इंटीग्रेशन के बाद बड़े रिटेलर्स की फरोख्त का रिकॉर्ड हकीकी वक्त में FBR को मसूल होगा, जिससे रिटेल सेक्टर की मुसलसल डिजिटल मॉनिटरिंग, मईशत की दस्तावेज बंदी, सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम और महसूलात में इजाफे में मदद मिलेगी। FBR ने वाज़ेह किया है कि नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर्स रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने और नॉन इंटीग्रेटेड रिटेलर्स POS सिस्टम से मुंसलिक होने के बाद अपने गैस और बिजली के कनेक्शन बहाल करा सकेंगे।
پمپ پر کتنا پیٹرول آیا اور کتنا باقی رہ گیا سب کو پتہ چل سکے گا۔ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور مصنوعی قلت کی روک تھام ممکن ہوگی۔ ڈیجیٹل سسٹم سے پمپس کے اسٹاک کی نگرانی کی جائے گی۔ پمپس کی مانیٹرنگ کے لیے 2 اسمارٹ فون استعمال کرنا لازم قرار۔ پمپ مالکان نے موقف اختیار کیا۔ 80 سے 90 کروڑ کے موبائل فوری فروخت ہوئے۔ موبائل فون خریدنے پر مجبور کیا گیا۔ پیٹرول پمپس کی ہیرا پھیری ختم، پمپ پر کتنا پیٹرول آیا اور کتنا باقی رہ گیا اب سب پتہ چل سکے گا۔ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور مصنوعی قلت کی روک تھام ممکن ہوگی۔ ڈیجیٹل سسٹم سے پمپس کی اسٹاک کی نگرانی کی جائے گی۔ پمپس کی مانیٹرنگ کے لیے 2 اسمارٹ فونز استعمال کرنا لازم قرار۔ ملک بھر کے پیٹرول پمپس پر ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا نظام نافذ۔ فلنگ اسٹیشن مالکان کو فی کس 72,000 خرچہ کرنے کی ہدایت۔ اوگرا کے تجویز کردہ مخصوص کمپنی کے 2 موبائل فونز ہر فلنگ اسٹیشن کو لازمی استعمال کرنا ہوں گے۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے تیل کی مصنوعی قلت، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور اسٹاک میں رد و بدل کی مؤثر روک تھام ممکن ہو سکے گی۔ اوگرا کی جانب سے اسٹاک کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے مخصوص اسمارٹ فون اور خصوصی موبائل ایپ کے استعمال کو لازم قرار دیا گیا۔ متعلقہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اس نئے نظام پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوں گی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ذریعے ملک بھر میں تقریباً 25 سے 26,000 اسمارٹ فونز فراہم کیے گئے، جس سے مخصوص کمپنی کے 80 سے 90 کروڑ روپے مالیت کے موبائل فونز فوری فروخت ہوئے۔ تجویز کردہ مخصوص کمپنی کے اسمارٹ فونز کی قیمت تقریباً 72,000 روپے فی فون ہے۔ ہر فلنگ اسٹیشن کو اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ پمپ مالکان کا الزام ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ہر فلنگ اسٹیشن سے تقریباً 72,000 روپے کی کٹوتی کی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ رقم کس قانونی اختیار کے تحت وصول کی گئی، اس کی منظوری کس نے دی اور اس کا مکمل حساب کتاب عوام اور ڈیلرز کے سامنے کب پیش کیا جائے گا۔ پمپ مالکان کا مزید کہنا ہے کہ اگر اوگرا کی ڈیجیٹل ایپ عام اسمارٹ فونز پر آسانی سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، مخصوص کمپنی کا موبائل فون خریدنے کی شرط کیوں عائد کی؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈیجیٹل نظام کی کامیابی صرف نئے موبائل خریدنے سے نہیں بلکہ مؤثر اور شفاف نظام کے نفاذ سے ممکن ہے۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور اسٹاک میں ہیرا پھیری کی روک تھام ممکن ہوگی، جبکہ مستقبل میں کسی بھی سبسڈی پروگرام کو زیادہ شفاف انداز میں چلانے میں بھی اس نظام سے مدد ملے گی۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے یہ نظام وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سفارشات کی روشنی میں متعارف کروایا ہے۔ لیسکو کا جلنے اور خراب ہونے والے ٹرانسفارمرز کو بروقت تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ کمپنی نے 200 ایمرجنسی ٹرالی ٹرانسفارمرز خریدنے کا عمل شروع کر دیا۔ ٹرالی ٹرانسفارمرز مختلف سب ڈویژنز کے سپرد کیے جائیں گے۔ بارش اور دیگر وجوہات کی وجہ سے جلنے والے ٹرانسفارمرز کو بروقت تبدیل کیا جائے گا۔ لیسکو کی جانب سے جلنے اور خراب ہونے والے ٹرانسفارمرز کو بروقت تبدیل کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمپنی نے 200 ایمرجنسی ٹرالی ٹرانسفارمرز خریدنے کا عمل شروع کر دیا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ایمرجنسی کی صورت سے نمٹنے کے لیے ٹرالیز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے ٹرالی ٹرانسفارمرز مختلف سب ڈویژنز کے سپرد کیے جائیں گے۔ بارش اور دیگر وجوہات کی وجہ سے جلنے والے ٹرانسفارمرز کو بروقت تبدیل کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرانسفارمرز جلنے کی صورت میں ٹرالی ٹرانسفارمر لگا کر عارضی طور پر بجلی بحال کی جائے گی۔ ٹرانسفارمرز کی تنصیب ہونے پر ٹرالی ٹرانسفارمرز کو ہٹا لیا جائے گا۔ جلنے والے ٹرانسفارمرز کی وجہ سے صارفین کو گھنٹوں بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹرالیز آپریشنل ہونے سے جلد بجلی کی بحالی ممکن ہو سکے گی۔ عامر ٹاؤن کی مین شاہراہ گڑھوں شگاف سیوریج مسائل کے باعث وبال جان بن گئی۔ گڑھی ٹوٹی سڑکیں سیوریج کا پانی عامر ٹاؤن کے مکینوں کی آمد و رفت میں متاثر کرنے لگا۔ ٹوٹی سڑک، بارش اور سیوریج کے پانی سے ٹریفک روانی متاثر رہتی ہے، یہ کہنا علاقہ مکینوں کا۔ مزید احوال جانیں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مین عامر ٹاؤن روڈ پر، جس سڑک کی اگر حالت کی بات کر لی جائے تو اس سڑک کی حالت اس قدر خراب ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے کئی لوگ نہ صرف زخمی ہو چکے ہیں بلکہ کئی لوگوں کے جوڑ جو ہے وہ سڑک سے گزرنے کے بعد ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ کمر کا درد جو ہے وہ نکل گیا، لیکن اس سڑک کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئی۔ اس سڑک کی خرابی کے مزید احوال جو ہے وہ جانیں گے یہاں پر موجود اہل علاقہ سے۔ مجھے بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے ان تمام تر مسائل کو دیکھ رہے ہیں، کتنی مرتبہ انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان مسائل کا حل ہو جائے، لیکن کوئی ان کے کان پہ جون تک نہیں دیں گے اور آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے؟ سر ادھر سے تقریباً ہم کوئی 7-8 سال سے ورک شاپ کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً 7-8 سال تو ہمیں ہو گئے کہ یہ مسئلہ ہے۔ تھوڑی سی بارش ہوتی تو اتنی زیادہ بلوکیج ہو جاتی ہیں کہ مطلب 3-3, 4-4 فٹ تک پانی کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی جب ہم نے دوبارہ کمپلین کی، انہوں نے ہمیں یہ باور کیا کتنی دفعہ بجٹ پاس ہو گیا، اس بجٹ میں ستمبر میں اکتوبر میں یہ ہمیں یہی باور کرواتے رہے کہ یہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بہرحال یہی تھا۔
जी बिल्कुल, उनका कहना ये था कि ये सड़क जो है वो मेन हब है, जहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट भी मौजूद है, जहाँ पर कई दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पर कई बड़े बड़े स्कूल मौजूद हैं, जहाँ पर सारे इलाके के लोग जो है वो आते हैं और जब यहाँ पर सुबह के औकात में या शाम के औकात में यहाँ से गुजर होता है लोगों का बड़ी तादाद में, गाड़ियों का बड़ी तादाद में, मोटरसाइकिलों का बड़ी तादाद में, रिक्शों का बड़ी तादाद में, तो उनका कहना ये कि सड़क पर जो ट्रैफिक जाम है उसके सबब जो है वो यहाँ पर मज़ीद मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं और सड़क इस कदर खस्ता हाल है कि यहाँ से जब सवार गुजरती है तो कोई सवार गुजरता है तो वो भी मुतासिर होता है और कोई सवारी गुजरती है तो उसकी भी हालत जो है वो गैर हो जाती है। यही वजह है कि तमाम अहले इलाका कहना है कि खुदारा इन तमाम तर मसाइल का सद्भाव किया जाए ताकि यहाँ पे लोगों को गुजरते हुए ना सिर्फ जो है वो दुश्वारी ना हो बल्कि यहाँ पर जो बारिश के बाद कहीं कहीं फुट पानी जमा हो जाता है उससे भी जो है वो लोगों को छुटकारा हासिल हो सके। शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया मुताबिक शहर में 65 आरसी फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम, रिहाइश, मेडिकल, खाने पीने समेत दीगर सहूलियात मौजूद। तहसील सिटी में 29 40/24, मॉडल टाउन में 7 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम, तहसील रायपुर में 4 और कैंट में 1 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया। दरिया के करीब आबादियों के इनखला का भी जाम प्लान तैयार कर लिया गया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया ने हंगामी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। शहर भर में 65 आरजी फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। रिहाइश, खुराक, तिबी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। दरिया के करीब आबादियों के इनखला का भी जाम प्लान तैयार कर लिया गया। तहसील सिटी में 29, शालीमार में 24, मॉडल टाउन में 7, रायगढ़ में 4, कैंट में 1 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है। इन कैंपों में इब्तदाई तौर पर 7000 अफराद को ठहराने की गुंजाइश मौजूद है। रिलीफ कैंपों में रिहाइश, खाने पीने, तिबी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल की सूरत में दरिया के करीब आबाद शहरियों को उन कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा। मुतासरा इलाकों से बरवक्त इनखला के लिए मुतलका महकमों को जिम्मेदारियां भी तफवीज कर दी गई हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की बदली गई यूनिफॉर्म 1 साल भी न चल सकी। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की यूनिफॉर्म एक बार फिर तब्दील करने का फैसला। यूनिफॉर्म तब्दीली बारे DIG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार पहले वाला ब्लश ग्रे यूनिफॉर्म पहनेंगे। पंजाब हाईवे पेट्रोल वर्दी का मौजूदा पैटर्न जारी रखेगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की बदली गई यूनिफॉर्म 1 साल भी ना चल सकी। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की यूनिफॉर्म एक बार फिर तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस पहले वाली यूनिफॉर्म पहनेगी। ट्रैफिक पुलिस सफेद शर्ट और नीली पैंट की बजाय ब्लश ग्रे यूनिफॉर्म इस्तेमाल करेगी। साबिक CTO अतहर वहीद ने ट्रैफिक वार्डन की यूनिफॉर्म तब्दील की थी। यूनिफॉर्म के लिए ट्रैफिक वार्डन को 5000 फ्राहम किए गए थे। यूनिफॉर्म तब्दीली बारे DIG लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट के जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में AIG लॉजिस्टिक, SPR MP, SPP HP और DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स इजलास में शरीक हुए। पंजाब हाईवेज पेट्रोल वर्दी का मौजूदा पैटर्न जारी रखेगी। IG पंजाब की जानिब से हर यूनिट के अफसरान और एहलकारों को एक यूनिफॉर्म फ्राहम की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नवाज लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर MNA की ज़ेर सदारत वाइट पैलेस बरगज़ार कॉलोनी में आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2026 के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक मंजूर हुसैन खोकर, कोऑर्डिनेटर मतियुर रहमान खोकर समेत पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2026 के हवाले से इंतखाबी हिकमत अमली, तंजीमी मोर और पार्टी सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर राना इरफान तारिक की सालगिरह का केक भी काटा गया, जबकि राना सोहेल को मरकज़ार कॉलोनी का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने का ऐलान किया गया। इजलास में महर इकराम, अतीक अब्बासी, मलिक अकरम अवान, शबीर खोकर, मुख्तार जट, एहसन मलिक, सबा चौधरी, सईदा यास्मीन हैदर, रमशा शौकत, फरवा नदीम, नबीला यास्मीन, फातिमा बुखारी, नबीला अयूब और दीगर ओहदेदारों और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमरीकी कांग्रेस के आला सतह वक्त की मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और माशी ताउन पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर हाउस में मुलाकात के मौके पर 2 रुकनी कांग्रेस वक्त ने खुसूसी तौर पर खित्ते की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुँचा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पाकिस्तान एक मजबूत और अमन पसंद मुल्क है। अमरीका से पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ईरान अमरीका तनाज़े में काविशें कर रही है और उम्मीद है कि इस्लामाबाद अमन वाहिदा जल्द कामयाब होगा। अमरीकी कांग्रेस के वक्त का कहना था कि ईरान अमरीका के जंग में पाकिस्तान की अमन की काविशों को सराहते हैं। सरदार सलीम हैदर खान की मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिया। अमरीकी कांग्रेस वक्त ने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत, ज़रख़ीज़ और पुरान मुल्क है।
وفد نے گورنر ہاؤس میں موجود مغل دور کی نوادرات اور تاریخی جنگی سامان میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے تھانہ گڑھی شاہ اور شاہدرہ کا اچانک دورہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے تھانہ گڑھی شاہ اور شاہدرہ کے فرنٹ ڈیسک، رپورٹنگ روم، مال خانوں اور حوالات سمیت دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے تھانوں میں آئے سائلین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ فیصل کامران نے سائلین کے مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات دیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے متعلقہ ایس ایچ اوز کو تھانے میں آنے والے ہر شہری سے عزت و احترام سے پیش آنے اور انہیں انصاف فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ فیصل کامران کا کہنا تھا کہ بدعنوانی، اختیارات سے تجاوز، غیر قانونی حراست اور پولیس تشدد میں ملوث افسران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ کارڈک امیجنگ پر خصوصی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے ریڈیولوجی، امراض قلب اور دیگر طبی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، ڈاکٹرز اور زیر تربیت معالجین نے ورکشاپ میں شرکت کی۔ ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان اور اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کے باہمی اشتراک سے کارڈیو وسٹا ایڈوانسنگ ایکسیلنس ان کارڈک امیجنگ 2026 کے عنوان سے خصوصی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں کارڈک ایم آر آئی، پیدائشی امراض قلب کی جدید تشخیص، جدید امیجنگ ٹیکنالوجی، پیچیدہ کیسز کے تجزیے اور علاج میں کارڈک امیجنگ کے مؤثر کردار پر تفصیلی سیشنز منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر خواجہ خورشید نے کہا کہ جدید تشخیصی مہارتوں سے آراستہ ڈاکٹرز ہی مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کا نام ہے کارڈیو وسٹا ایڈوانسنگ ایکسیلنس ان کارڈک امیجنگ۔ تو یہ ہماری جو کارڈک امیجنگ ہے اس کا سی ٹی یا ایم آر پروٹوکول جو بھی ہیں اس کے سلسلے میں آج یہ سیمینار ہے اور ساتھ اس کے ورکشاپس ہیں۔ کارڈک امیجنگ میں اٹ از اے ٹیم ورک بٹوین اے کارڈیولوجسٹ اینڈ ریڈیولوجسٹ۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ خورشید نے ورکشاپ کے دوران شرکا کو عالمی معیار کے مطابق جدید تشخیصی طریقہ کار کی عملی تربیت بھی فراہم کی، جس سے ڈاکٹرز اور زیر تربیت معالجین کو اپنا پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید نکھار لانے کا موقع ملا۔ صدر ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر غلام غوث نے کہا کہ جدید ریڈیولوجی مسلسل طبی تعلیم اور معیاری تشخیصی سہولیات کا فروغ وقتی اہم ضرورت ہے اور ایسے علمی پروگرام طبی شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم ریڈیالوجسٹ کو اتنا سکھائیں کہ ریڈیالوجی جتنا گرو کر رہی ہے ریڈیالوجسٹ پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو الحمدللہ وی آر میچنگ ناؤ، پیپل آر ہیپی اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آئی ڈی سی فار آل دیٹ دیئر کوآپریشن، دیئر ہیلپ، دیئر وینیو اینڈ وی ہیو گاٹ دا مشن۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام غوث ورکشاپ کے مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں کارڈک امیجنگ اور ریڈیولوجی کے شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافے کے لیے مستقبل میں بھی اس نوعیت کی سائنسی اور تربیتی ورکشاپس کا انعقاد جاری رکھا جائے گا۔ نیڈ آف دا ٹائم تھی کہ کارڈیک ایم آر بہت ضروری ہے آج کل، اور آج نان انویسو پروسیجرز ہوتے ہیں اور اس میں کارڈیک ایم آر میں ہم جو پیتھولوجیز، جو بیماریاں دل کی مس ہو جاتی ہیں صرف ایکو کارڈیوگرافی پہ اور اینجیوگرافیز پہ، کورنری اینجیوگرافیز کے علاوہ، تو یہ کارڈیک ایم آر نان انویسو پروسیجر ہے اور اس میں بہت ایکسٹینٹ کے ساتھ ہم باریک سے باریک بیماری کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم رپورٹنگ کوالٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم پیشنٹس کو کیسے بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے فزیشین کے لیے بھی بہتر ہو اور آگے پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بہتر ہو۔ اور بیسیکلی یہ سی ٹی کارڈک اور اس کے بعد ایم آر آئی کارڈک، ان دونوں پہ جو ہے نا بیسیکلی فوکس کیا گیا ہے۔ ورکشاپ کے اختتام پر امید ظاہر کی گئی کہ ایسے علمی اور تربیتی پروگرام ملک میں جدید تشخیصی سہولیات کے فروغ، معیاری طبی خدمات کی فراہمی اور مریضوں کے بہتر علاج میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ کیمرامین جمیل احمد کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ امریکی کانگریس کے اراکین نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا۔ وفد میں امریکی کانگریس کے اراکین ریان زنکے اور مائیکل مکمانٹر شامل تھے۔ امریکی وفد کا استقبال مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سٹی اتھارٹی محمد احسن یونس اور COO مستنصر فیروز نے کیا۔ وفد کو سیف سٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا اور جدید AI اپ گریڈیشنز پر بریفنگ دی گئی۔
وفد کو سیف سٹی کے جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسمارٹ سرویلنس سسٹمز اور سیکیورٹی ماڈیولز بارے آگاہ کیا گیا۔ وفد کو جدید سرویلنس کیمروں، انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور پنجاب بھر میں اسٹریٹجک مانیٹرنگ کے نظام سے آگاہ کیا گیا۔ امریکی وفد کو پنجاب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن اور جدید سیکیورٹی میکانزم بارے بریفنگ دی گئی۔ دورے کے اختتام پر امریکی وفد کو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ گلبرگ میں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میاں عزیز الرحمان چند کی رہائش گاہ پر صدر پاکستان آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ پر کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں رہنما پیپلز پارٹی رحمان عزیز چند، میاں فاضل فائنانس سیکرٹری پنجاب رانا جواد، خالد بٹ، عدنان گورسی، حافظ اشرف، کامران یاسین، سید سجاد شاہ، ملک فاروق، جاوید انور اور ملک رشید نے شرکت کی۔ وقاص منشا پرنس، صداقت خوری، سیکرٹری اطلاعات ٹریڈر ونگ، عاصم بدر، عبد الرحمان، عرفان بھٹی، شکیل چینی، چودھری ریاض محمد اسمند اور عاقب سرور سمیت دیگر رہنما اور کارکنان بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا، انہیں 71ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور انہیں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایکسپو سینٹر میں میڈ ان فیصل آباد نمائش کے آخری روز مقامی صنعتوں کی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ نمائش میں صنعتکاروں، کاروباری شخصیات، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں منعقدہ 3 روزہ میڈ ان فیصل آباد نمائش اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ نمائش میں فیصل آباد کی 150 سے زائد کمپنیوں نے فوڈ، ٹیکسٹائل، دیگر صنعتی اور برآمدی مصنوعات کے اسٹال سجائے۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس فاروق سعید اور دیگر شریک تھے۔ نیشنل ہسٹری میوزیم میں نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے منی میوزیم نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں سمر اسکول 2026 کے طلباء نے تاریخی، ثقافتی، فن تعمیر، دستکاری اور جدید انداز اظہار کو منفرد انداز میں پیش کیا۔ نیشنل ہسٹری میوزیم میں ایک ہفتے پر مشتمل منی میوزیم نمائش شروع ہو گئی۔ نمائش میں سمر اسکول 2026 کے طلباء کی جانب سے تاریخ، ثقافت، آرٹ، فن تعمیر، دستکاری اور سٹوری ٹیلنگ پر مبنی منفرد منصوبے پیش کیے گئے۔ نمائش میں طلباء کے لیے مختلف تعلیمی اور تخلیقی سرگرمیوں کا بھی انعقاد کیا گیا، جہاں بچوں اور نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ منتظمین کے مطابق اس نمائش کا مقصد نئی نسل کو پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور ورثے سے جوڑنا اور ان کی کی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ اب یہ نیشنل ہسٹری میوزیم جو ہے وہ اورل ہسٹری نیریٹو بیسس پہ بنا ہوا ہے، سو وی آلسو نیڈیڈ دیم ٹو لرن کہ اورل ہسٹری جو ہے وہ کروائی کیسے جاتی ہے، کس طریقے سے انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس پورے ایگزیبیشن کے اندر تو آپ وہ 4 ورکشاپس کے جو ہے وہ نمونے دیکھ سکتے ہیں، جو بچوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ ہم لوگوں نے اس دفعہ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اے آئی اور اس قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اس کو یوز بھی یہاں پہ کیا گیا ہے۔ بچوں کو ہم لوگوں نے سیکنڈ ورکشاپ میں سکھایا کہ آرکیٹیکچر کو اسٹڈی کس طریقے سے کیا جاتا ہے، لاہور کے اندر جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں بلڈنگز کس طریقے سے چینج ہوئی ہیں۔ طلباء نے کہا سمر اسکول میں نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اس سمر اسکول میں نے سیکھا ہے آرکیٹیکچر کے بارے میں، آرٹس اینڈ کرافٹس اینڈ کیوریشن اینڈ دا بلو پوٹریز۔ سمر اسکول میں میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا، بہت مزہ آیا، یہاں میں نے نئے دوست بھی بنایا اور مطلب کہ یہاں سے میں نے لاہور کی ہسٹری سیکھی، یہاں کے اسپائسز سیکھے اور مطلب جنرل لاہور پاکستان کا سیکھا۔ شرکاء کی جانب سے بھی طلباء کے کام کو خوب سراہا گیا۔ یہاں پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کا جو یونیک کلچر ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈسپلے کیا گیا، جیسے آپ یہاں بلو پوٹری تھی اور ڈفرینٹ پینٹنگز وغیرہ، اس سے پاکستان کا کلچر، پاکستان کا آرٹ بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پاکستان کی ہسٹری، کلچر کا پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے، اور یہاں جو میوزیمز ہیں بہت انڈر ریٹڈ ہیں۔ میرے خیال سے دس میوزیم ان لاہور از آسم، جہاں کہ میں ہسٹری کی اتنے ٹیک کے ساتھ، ٹیک سیوی پن کے ساتھ میں بتایا گیا ہے۔ بلو پوٹری کا سٹال، بسنت کا ماڈل، لیگو ورلڈ، تاریخی ماڈلز اور دیگر تخلیقی نمائشیں شرکاء کی توجہ کا مرکز رہیں۔ اس موقع پر طلباء نے فوڈ ولاگنگ، کہانیاں سنانے، آرٹ اور ثقافتی ورثے کی عکاسی جیسے مختلف منصوبے بھی پیش کیے۔ نیشنل ہسٹری میوزیم میں سجی نمائش نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے، جہاں نئی نسل کو تاریخ، ثقافت اور ورثے سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین مبین عباس کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।